ہم یہاں کہتے ہیں، ہم یہاں سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون سازی اختیار ہے پارلیمنٹ کا، مگر ہم یہاں وہ تفریق بھی دیکھتے ہیں۔ جو قوانین تو اشرافیہ کے لیے بنتے ہیں وہ تمام مراحل آنن فانن طے کرتے ہیں اور قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرف ایسے قوانین جن کا تعلق عوامی مسائل کے حل سے ہو، ان کے لیے بہت لمبا روٹ ہے۔ وہ دونوں ہاؤسز میں ڈیبیٹ اس کی چھلنی سے بھی گزرتے ہیں، وہ دونوں ہاؤسز میں کمیٹیوں کا پلسرات بھی پاس کرتے ہیں۔ بڑے کم قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کنسنسس بھی ہوتا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے۔ چیئرمین صاحب، مگر افسوس کہ یہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ان قوانین کا صدر پاکستان کے دفتر تک پہنچنا تاکہ وہ آخری مرحلہ بھی طے کر لیں۔ اس مرحلے کے دوران ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ یہاں سے پاس ہوئے بل وہ گمشدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا ایک قانون 7/8/2023 کو سینٹ سے پاس ہوا، جو کہ اس سے پہلے تمام مراحل نیشنل اسمبلی سے طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، اور یہ ان امپلائیز کے متعلق تھا۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اس کا ٹائٹل ایبزارپشن آف امپلائیز working under administrative control of Federal Directorate of Education whose spouses are working, posted or residing in Islamabad Capital Territory to ensure protection of family as provided in Article 35 and full participation of women in national life as in Article 34 and guaranteed in Article 25 of Constitution of Pakistan۔ یہ ان امپلائیز کے متعلق قانون تھا کہ جو کہ ڈیپوٹیشن پر، جن کی اسپاؤسز یہاں ڈیپوٹیشن پر آئے، کچھ کو 5 سال، کچھ کو 25 سال تک کا عرصہ ہو گیا۔ پیرنٹ جو ان کے محکمے سے، ان سے لیزان ان کا ختم ہو چکا ہے، فیملیز ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، تو کیسے ممکن تھا کہ بیوی ایک صوبے میں کام کر رہی ہے، میاں دوسرے صوبے میں کام کر رہا ہے، 2 گھر چل رہے ہیں، بچے ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو ان تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ قانون پاس کیا گیا، مگر چیئرمین صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اشتہار گمشدگی ایک بنوائیں اور یہ پتہ کروائیں کہ یہ کہاں گم ہو گیا، اور اس روایت کو ختم کرنے کے لیے میں اس ایوان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا کوئی ہم حتمی حل نکالیں۔ اگر پارلیمان کی بالادستی آپ چاہتے ہیں تو ہمیں اس قسم کے ٹینجیبل سٹیپس اٹھانے پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔